بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ عدل کے تعلق سے اسباب اتساع ہے جو اب اس کی بحث آ رہی ہے۔ غیر منصرف اس سے پہلے آیا تھا کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں کہ جس میں اسباب اتساع میں سے دو سبب یا ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ تو اسباب اتساع کی تھوڑی سی یہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو 9 اسباب ہیں ان کی، اس میں سب سے پہلے عدل کی تھوڑی سی اس میں تفصیل اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ صرف عدل کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم زیادہ ڈیپتھ میں اس کو نہیں پڑھیں گے۔ قانون اصل میں کچھ قوانین کا نام ہے۔ وہ قوانین اگر یاد ہو جائیں انسان کو تو عبارت میں مدد ملتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اصل تو قانونوں کو ہمیں سیکھنا ہے۔ ٹھیک، اگر یہ چیزیں نہیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کسی شخص کو تو وہ اس کے عبارت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تعریفات نہیں سمجھ میں آتی، قانون سمجھ میں آ گئے تو بہت ہے، سمجھ گئے؟ اور تعریفات زیادہ نہیں سمجھ میں آتی ہیں، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا ہے تو پھر بھی عبارت پہ قرآن و حدیث سمجھنے میں زیادہ کچھ فرق پڑتا نہیں۔ ویسے بھی جو ہدایت النحو ہے، شروعات کی کتاب ہے، اور اس کی جو زیادہ ہی کوئی ڈیپتھ حاصل کرنا چاہتا ہے علم النحو میں تو پھر شرح جامی کو اس کو پڑھنا چاہیے صحیح طرح سے۔ اس میں خوب زیادہ تفصیلات ان تمام چیزوں کی دی رہتی ہیں۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ عدل فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ عدل وہ لفظ کا نکلنا ہے، تغیر یا نیچے دے دیا خروج، تغیر کا معنی نکلنا، تو لفظ کا صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف نکلنا ہے، تحقیقاً او تقدیراً۔ تو عدل کی 2 قسمیں ہو گئی، تحقیقی یا تقدیری۔ صیغہ اصلی سے مراد ہے وہ صیغہ جو قانون کے مطابق ہو، صرفی قانون کے مطابق ہو، اور دوسرے صیغے کی طرف، دوسرے صیغہ سے مراد ہے کہ اس طرح نکلنا بغیر صرفی قانون کے، یعنی دوسری طرف جو نکلے گا اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف تو کوئی قانون نہیں ہوگا، اس پہ صرفی قانون نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اور وہ 2 قسمیں ہوں گی پھر عدل کی، تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ ہے کہ غیر منصرف کے علاوہ اس پر کوئی دوسری دلیل بھی موجود ہو، کہ جس بات سے دوسری دلیل موجود ہو وہ دلیل دلالت کرے کہ یہ فلاں اسم سے نکلا ہوا ہے، فلاں اسم سے معدول ہے، فلاں اسم سے نکلا ہوا ہے کہہ لو۔ عدل تحقیقی مطلب کیا ہے کہ عدل تحقیقی وہ ہے کہ غیر منصرف کے علاوہ کوئی ایسی دوسری دلیل موجود ہو کہ جس پر یہ دلالت کرے کہ یہ فلاں اسم سے نکلا ہے، اس کو کہیں گے عدل تحقیقی۔ عدل تقدیری اس کا الٹا کہ وہ غیر منصرف کے علاوہ کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو کہ یہ فلاں اسم سے نکلا ہے، دلیل موجود نہ ہو کہ یہ فلاں اسم سے نکلا ہے۔ نکلے گا تو بغیر صرفی قانون کے ہی نکلے گا، لیکن ایک نکلنے میں اگر کوئی دوسری دلیل موجود ہے کہ یہ فلاں اسم سے نکلا ہے تو عدل تحقیقی ہے، اور کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہ عدل تقدیری ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے کبھی بھی۔ اصلاً کا معنی کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عدل کے اوزان مخصوص اوزان ہیں، اور جو عدل کے اوزان ہے وہ وزن فعل کے وزن ہے نہیں، وزن فعل کے وہ اوزان ہے نہیں، تو اس لیے وہ آپس میں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اور عدل کے اوزان 6 ہیں، یہ حاشم دے رکھے ہیں، جیسے فعال پہلا، اینڈ فعال، فعلو، فعلی، مفعلو، فعلو، یہ 6 اوزان ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں، فعالو جیسے ثلاثو، فعالو جیسے فعالی جیسے قطامی، اور فعلو جیسے عمرو، فعلی جیسے امسی، مفعلو جیسے مسلسو، فعلو جیسے سحرو، یہ 6 وزن ہیں۔ اور یہ جو 6 وزن ہیں یہ وزن فعل کے ہیں نہیں ہیں، تو وزن فعل کے الگ وزن ہوتے ہیں، عدل کے الگ وزن ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ جمع کس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ یہ آتا ہے عدل؟ بھئی غیر منصرف جب بنے گا تو صرف عدل سے تھوڑی بنے گا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہونا چاہیے اسباب اتساع میں سے،
تو یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ علمیت، علمیت کے ساتھ یہ آتا ہے۔ اسباب اتساع کیا ہے؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ۔ معرفہ میں سے عدل علم ہوتا ہے، علم۔ معرفہ کی صرف ایک قسم مراد ہے، علم، تو یہ اس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، علمیت کے ساتھ یہ جمع ہوتا ہے۔ جیسے عمر اور ظفر، تو غیر منصرف، عمر غیر منصرف ہے، کیوں کہ ایک تو عدل ہے، یہ عدل تقدیری ہے، اس پر کوئی دوسری دلیل موجود نہیں ہے کہ کس اسم سے نکلا ہے، یہ دلیل موجود نہیں ہے، ایسے فرض کر لیا گیا کہ عامر سے نکلا ہے۔ اسی طرح ظفر یہ بھی عدل تقدیری ہے، ظافر سے فرض کر لیا گیا ہے اس کو، سمجھ گئے؟ تو ایک تو عدل ہے اور ایک کیا ہے اس میں؟ علم ہے۔ اور یہ جمع ہوتا ہے مع الوصف، وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جیسے ثلاث و مثلث، ان کا معنی تین تین، یہ ثلاثتن و ثلاثتن سے نکلا ہے۔ اخر، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں تفضیل اخرا کی جمع ہے، تو یہ اس میں تفصیل میں سے جو تین طریقے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ نکلا ہے۔ مطلب زیادہ تفصیل کریں گے تو پھر وہ لمبی ہو جائیں گی باتیں اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے زیادہ۔ بہرحال وہی تمام چیزیں حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں۔ وجمعوا، تو یہ تین اوزان میں سے کسی ایک سے نکلا ہے، جمعوا، ٹھیک ہے، یا تو جماع یا جماعات یا جمعون سے یہ نکلا ہے۔ بہرحال کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وزن فعل کے ساتھ تو یہ جمع نہیں ہوتا ہے، علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے جیسے عمر و ظفر، اور وصف کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے جیسے ثلاث و مثلث و اخر و جمع۔ آگے دیکھ لیتے ہیں وصف، وصف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، تو دوسرے نمبر پر وصف آتا ہے۔ وصف کو دیکھیں، وصف کی تعریف پہلے سمجھ لو تھوڑی سی کہ وصف کا ایک تو وہ وصف جو کہلاتا ہے موصوف صفت میں جو ہوتا ہے وہ والا یہاں مراد نہیں ہے، یعنی توابع میں سے جو وصف ہوتا ہے۔ یا وصف کا معنی ہے ایسا اسم جو مبہم ذات پر دلالت کرے، یعنی معین ذات پر دلالت نہ کرے، مبہم ذات پر دلالت کرے اور اس میں کوئی وصفی معنی پایا جائے، صفتی معنی پایا جائے، اس کو کہتے ہیں وصف۔ تو مبہم ذات پر جو دلالت کرے اور اس میں کوئی صفت وصفی معنی پایا جائے اس کو وصف کہتے ہیں۔ تعریف سمجھ گئے آپ؟ دوبارہ سن لیں کہ وصف کیا ہے؟ ایسا اسم جو مبہم ذات پر دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی وصفی معنی موجود ہو۔ اب اس کی تعریف سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ جو مبہم ذات پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو آگے وہی اس سے اب سمجھ میں آ جائے گا کہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ علمیت جو ہوتا ہے نا، علم، وہ معین ذات پر دلالت کرے، معرفہ ہے، ظاہر سی بات ہے، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جو معین شے پر دلالت کرے، اور وصف کیا ہے؟ جو مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی معین نہیں ہوتا ہے، وہ غیر معین ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے، تو یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہوتے ہیں، اس لیے فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وہ کبھی بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، تعریف سے وجہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی شرط کیا ہے وصف کی؟ اب دیکھو، وشرطه ان يكون وصفا في الاصل الوضع، في اصل الوضع، فاسود وارقم غیر منصرف، وان صار اسمين الحية لأصالتهما في الوصفیت۔ یہیں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ وصف یہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ کبھی بھی، اور اس کی شرط یہ ہے ان یکون وصفا فی اصل الوضع، وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جب اس اسم کو وضع کیا گیا ہو تو وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو، جب اہل لغت نے اس کو وضع کیا تھا، یعنی جب اس لفظ کو بولنا شروع کیا تھا تو وصف کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا، اس کی شرط یہ ہے۔ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وصف کے لیے استعمال کی؟ یہ لغت سے پتہ چل جاتا ہے، لغت سے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ بہرحال تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون وصفا، وصف ہونا، فی اصل الوضع، اصل وضع میں، اصل وضع میں وصف ہونا اس کی شرط ہے۔ بس اسود اور ارقم، یعنی رنگوں کے نام ہی سمجھ لو، غیر منصرفین، کیونکہ پس اسود اور ارقم غیر منصرف ہے، کیوں؟ وہ آگے وجہ بھی بتا رہے، وَإِن سارا اسمین الحیۃ، اگرچہ یہ دونوں کو دونوں یعنی ارقم اور اسود دونوں سانپوں کے نام رکھ دیے گئے ہوں، بعد میں بھلے ہی سانپوں کے نام
سانپوں کو کہنے لگ گئے ہوں اسود اور ارقم، سانپوں کے نام رکھ دیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ لِأَصَالَتِهِمَا فِی الوصفیت، وصفیت میں ان دونوں کے اصل ہونے کی وجہ سے، وصفیت میں اصل ہونے کی وجہ سے. کیونکہ جب ان کا وضع ہوئی تھی وہ تو وصف کے لیے ہوئی تھی، مطلب اس کا یہ ہے، اس کو جو اصل وضع کیا گیا تھا ان الفاظ کو، وہ وصف کے لیے وضع کیا گیا تھا، رنگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا. سمجھ، بعد میں بھلے اس کا نام چینج کر دیا ہو، ایک الگ بات ہے. ٹھیک، تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون وصفاً، کہ وہ وصف اصل وضع میں وصف ہو، بس یہ اس کی شرط ہے. اور یہ جن کے اسود اور ارقم ہے یہ اصل وضع میں کیا ہے؟ وصف ہے. بھلے ان کا نام بدل کے سانپوں کا، بھلے ان دونوں اسموں کو سانپوں کا نام رکھ دیا گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اور بتا رہے ہیں وَأَرْبَعُ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ مع أنه صفة ووزن الفعل. اور اربعن فی قولک، اور آپ کے قول اربعن، مررت بنسوة اربعین میں، یعنی اس مثال میں مررت بنسوة اربعین، اس مثال میں اربعو ہے جو یہ منصرف ہے. کیوں؟ مع انہ صفۃ، باوجود ہے کہ اس میں ایک تو وصف پایا جا رہا ہے اور وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے. وزن فعل تو بھائی اربعو پایا جا رہا ہے، افعالو کے وزن پر ہے، تو اس میں وصف بھی پایا جا رہا ہے، چار والا معنی پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو وضع ہوئی ہے نا وہ وصفیت کے لیے نہیں ہوئی ہے، عدد کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ وصفیت کے اس کے لیے اس کی جو وضع کیا ہے اس لفظ کو، وہ وصفیت کے لیے نہیں وضع کیا گیا ہے. بس اتنا سمجھ لو. لعدم، یہ آگے بتا، لعدم الاصالۃ فی الوصفیت، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وضع نہیں کی گئی تھی وصفیت کے لیے. بہرحال تو اس کی شرط ہے کہ جب اسم کو اس کو وضع کیا گیا ہو تو وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ اس کی شرط ہے. اچھا، اور یہ جمع کس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اوپر آ ہی گیا ہے بھائی، عدل کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے. وصف پہلے آ چکا ہے نا، عدل کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے، اور بھی چیزوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، وزن فعل کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. وزن فعل کی مثال دے دی اس میں. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. نشان بار بار کیوں ہٹ جاتا ہے آگے. اما تانیث بالتا، تیسری جو ہے اسباب تسعہ میں سے تانیث ہے، عدل وصف تانیث. اب تانیث کیا ہے؟ تانیث کی قسمیں بھی سمجھ لو تھوڑی سی تب تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے گی. تانیث دو طرح کی ہوتی ہے، تانیث لفظی اور تانیث معنوی. تانیث لفظی جس میں کوئی لفظی علامت موجود ہو، تانیث معنوی ہو تو مؤنث لیکن کوئی لفظی علامت موجود نہ ہو تو اس کو تانیث معنوی کہتے ہیں. اچھا، تانیث لفظی کیا کیا ہوتی ہیں؟ یہ لفظی علامتیں مؤنث کے ہونے کی جو لفظی علامتیں تین ہیں، یا تو تا ہوگی، یا الف مؤنث بالتا، اور الف مقصورہ کے ساتھ مؤنث، یا الف ممدودہ کے ساتھ مؤنث. یہ ہے لفظی علامتیں. اور تانیث معنوی کا مطلب کیا ہے؟ ہو تو مؤنث لیکن اس میں کوئی لفظی علامت نہ ہو. سمجھ گئے؟ مؤنث پڑھا جاتا وہ اسم مؤنث ہو، مثال کے طور پر کوئی عورتوں کے نام ہوتے ہیں جیسے زینب وغیرہ، ٹھیک، یا جس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں لیکن ان تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت اس کے اندر نہ ہو تو اس کو تانیث معنوی کہیں گے. پہلی بات تو یہ. اب مؤنث کے بارے میں سمجھ میں آگے اس کی بحث بھی آئے گی، مؤنث مذکر وغیرہ کسی کتاب میں بھی آ جائے گی، پہلی کتابوں میں بھی کیا نام اس کے نحو میر میں بھی یہ چیز آ چکی ہے. تو اب بتا رہے ہیں تانیث بالتا، پہلے تانیث کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر تانیث بالتا یعنی وہ تانیث جو تا کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں علامت تا ہوتی ہے. فشرطہ ان یکون علما کطلحۃ وکذلک المعنوی کزینب. دیکھو تانیث بالتا تو اس کی شرط یہ ہے علم ہو، کہ وہ علم ہو، یعنی غیر منصرف ہونے کے لیے اس کی شرط کیا ہے؟ علم ہونا.
ایک تو وہ تانیث پائی جائے گی، ایک علم ہونا اس کے ساتھ پایا جائے گا۔ تو تانیث بالتا تو غیر منصرف ہونے کے لیے اس کی شرط کیا ہے؟ علم ہونا۔ جیسے طلحتو، اب دیکھو طلحہ تا آ گئی، اس میں ہے تو مذکر کا نام لیکن یہ لفظی مؤنث ہے، لفظی مؤنث ہے تو مذکر، ٹھیک ہے نا، نام مذکر کا ہے، لفظاً مؤنث کیسے ہے کہ اس میں علامت پائے گئی یہ تا۔ بہرحال تو بتا رہے ہیں کہ مؤنث بالتا تو اس کی شرط علم ہونا ہے، جیسے طلحتو۔ وکذالک المعنوی، اور اسی طرح معنوی، یعنی معنوی جو مؤنث معنوی ہے اس کی شرط بھی علم ہونا ہی ہے۔ اتنا تو یہاں تک ہے، جیسے زینبہ کا زینبہ، جیسے زینبو ہے نا، تو اس کی شرط علامت معنوی کی بھی شرط کیا ہے؟ غیر منصرف ہونے کے لیے علم ہونا۔ یہاں تک پھر معنوی کے بارے میں تھوڑی تفصیل کر رہے ہیں بھائی، تانیث بالتا اس میں تو کوئی تفصیل نہیں، تو پھر معنوی کی کچھ تفصیل ہے، یہ دیکھو یہاں تک، وجود السببین کا ہند ثم المعنوی، پھر معنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی، اگر کہاں گئے وہ کذالک اسی طرح معنوی اس کی شرط ہے کہ علم ہونا۔ پھر معنوی اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر اعجمی ہو، تین چیزوں میں سے کوئی ایک پایا جائے، تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، یعنی تینوں ہو، یہ کہو ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی، اگر ثلاثی ساکن الاوسط غیر اعجمی ہو، یعنی تین چیزیں پائی جا رہی ہے اس میں، ثلاثی ساکن الاوسط غیر اعجمی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں یجوز صرف و ترکہ، اس کو غیر منصرف اور منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ یجوز صرف، یعنی منصرف پڑھنا بھی جائز، و ترکہ، اور ترک منصرف یعنی غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ کب؟ کہ جب مؤنث معنوی ثلاثی یعنی تین حرفی ہو، ساکن الاوسط بیچ والا ساکن ہو، اور غیر عجمی ہو، غیر عجمی کا مطلب کہ عربی ہو، یہ تین چیزیں ہو تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی۔ کیوں؟ وہ خود بتا رہے ہیں اجل الخفتی، خفت پائے جانے کی وجہ سے، خفیف ہونے کی وجہ سے، یعنی کلمہ خفیف ہونے کی وجہ سے اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، وجود السببین، اور دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی جو ہے نا لاجل الخفتی، خفت کی وجہ سے یعنی منصرف پڑھ سکتے ہیں، وہ وجود السببین، اور دو سبب پائے جانے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، کا ہندن، جیسے ہند، یعنی اس کو منصرف کا ہندہ بھی بول سکتے ہیں، کا ہندن بھی بول سکتے ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بتایا کہ ثلاثی ہو، ہند ثلاثی تین حرفی ہے، ساکن الاوسط ہو، بیچ والا ساکن نون ساکن ہے، اور غیر عجمی ہو، یعنی عجمی نام نہ ہو، ہند عربی نام ہے، سمجھ، تو اس کو منصرف اور غیر منصرف اس طرح کا جو بھی اسم ہوگا اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن وَإِلَّا، یہ وہ والا الا نہیں ہے، یہ حروف استثناء میں سے، جو حروف استثناء میں سے یہ ہے لم یکن کذالک، اور اگر ایسا نہ ہو تو، سمجھ گئے، یہ اس کا مخفف ہے، یوں سمجھ لو، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی نہ ثلاثی ہو، ان میں سے کوئی بھی شرط نہ ہو، یہ جو تین شرطیں بتائیں، ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر اعجمی، ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، یجب منعہ، تو اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، سمجھ گئے، منع یجب منعہ، اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، واجب ہو جائے گا اس کا منعہ، ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے صرف کی طرف، یعنی صرف منع صرف پڑھنا، غیر منصرف پڑھنا اس کو واجب ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، اور یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو ان کے سب کی مثال دیکھ لو، جیسے زینب، پہلی شرط کیا تھی؟ ثلاثی ہو، اب ہے ثلاثی نہ ہو تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جیسے ثلاثی نہیں ہے، زینب کیا ہے؟ رباعی ہے، ٹھیک۔ دوسری ساکن الاوسط، ثلاثی ہو، ساکن اوسط ہو، دوسرا، اب ایک اور دیکھ لو، زینب سقر،
سقر جہنم کا نام ہے، سقر ہے نا، سقر ہے تو ثلاثی لیکن ساکن الاوسط نہیں ہے بلکہ متحرک الاوسط ہے، اب بھی اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، شرط نہیں پائی جا رہی نا۔ وما ہوا جور، یہ ہے ان کا ثلاثی ہے، ساکن الاوسط بھی ہے لیکن غیر عجمی ہے، یا عجمی ہے، یہ غیر عجمی ہو، شرط کیا تھی؟ غیر عجمی یعنی عربی ہو، اور یہ کیا ہے؟ عجمی ہے۔ ما ہو جور شہروں کا نام ہے، کوئی عجمی نام ہے، سمجھ گئے؟ تو ان جو چار مثالیں دی ہیں اس کی دی ہیں کہ ثلاثی نہ ہو، یا ثلاثی ہو ساکن الاوسط نہ ہو، یا ثلاثی ساکن الاوسط ہو لیکن عجمی ہو، غیر عجمی نہ ہو، تو پھر غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ بہرحال یہ دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ صرف تانیث بتا تو اس کی شرط علم ہونا ہے، اور اسی طرح تانیث معنوی کی شرط بھی علم ہونا ہے، جیسے زینب۔ اور پھر معنوی میں تانیث معنوی اگر ثلاثی ساکن اوسط غیر عجمی ہو تو منصرف و غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ لاجل الخفت، تخفیف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تخفیف پائے جانے کی وجہ سے۔ اور غیر منصرف کیوں؟ کیونکہ دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو، ثلاثی ساکن اوسط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے گی، کوئی بھی چیز نہیں پائی جائے گی، تو اس کو وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، اس کو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، جیسے زینب، سقر، ما ہو جور، سب کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ والتانیث بالالف المقصورہ، بالالف المقصورہ كحبلى والممدودہ كحمراء ممتنع صرفهما البتۃ۔ اور تانیث بھی الف مقصورہ اور الف ممدودہ، پہلے میں نے تانیث کو آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دی۔ تانیث چار طرح کی ہوتی ہیں، سمجھ لو، الف مقصورہ کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، لفظی تا کے ساتھ، اور تانیث معنوی جس میں کوئی لفظی علامت نہ ہو۔ تو اب بتا رہے ہیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ جو مؤنث ہے، دونوں کی مثال دی تھی، جیسے حبلہ اور حمراء، ممتنع صرفهما البتہ، یقینی طور پر ان کو منصرف پڑھا جائے گا، یعنی منصرف پڑھنا، منصرف غیر منصرف پڑھا جائے گا، منصرف پڑھنا ان کا ممتنع ہے، محال ہے، یعنی منصرف پڑھا جائے گا، محال ہے تو کیا پڑھے؟ منصرف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ ممتنع معنی محال ہے، صرف ان دونوں کا صرف، منصرف ہونا محال ہے یقینی طور پر، یعنی غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ آسان الفاظوں میں کیا ہے کہ تانیث الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ ان دونوں کو غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ لأن الالف قائم مقام السببین، دو الفوں کے قائم مقام ہے، التانیث ولزومہ، تانیث اور لزوم تانیث میں جب الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ مؤنث ہونا اس کا لازم ہو جاتا ہے، اس کی تانیث کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جیسے یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جو، اس کی تانیث کو تو ختم کر سکتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تا کو ختم کر دو، مؤنث نہیں رہا بھائی، بہت سی جو تانیث لفظی ہوتے ہیں تا کے ساتھ، اس کی تا کو ختم کر دو تو مؤنث نہیں رہتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس کی یہ تو پھر مؤنث ہی ہوتا ہے، وہ الف مقصورہ الف ممدودہ کے ساتھ جو اسم ہوتا ہے وہ تو مؤنث ہی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لزوم تانیث۔ اور یہ ہے نا جو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوگا، اس میں کوئی دوسرے سبب نہیں ڈھونڈنے پڑے گا، یہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام ہے، تانیث اور لزوم تانیث۔ بہرحال تو تانیث الف مقصورہ جیسے حبلہ، الف ممدودہ جیسے حمراء، ان کا منصرف پڑھنا ممتنع ہے، محال ہے یقینی طور پہ، یعنی غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، تانیث اور لزوم تانیث۔ دیکھتے ہیں اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف بها الا العالمیت۔ اچھا، معرفہ اسباب تسعہ میں سے ایک کیا تھا؟ معرفہ۔ اور معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں سے ایک ہے علم۔ معرفہ کی جو 7 قسمیں، جیسے اب مثال کے طور پر کچھ قسمیں ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، علم 4 ہو گئی، اور پھر الف لام کے ساتھ معرفہ بالالف لام، معرفہ ندا،
اور 5 میں سے جو شروع میں گنائی ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت، تو یہ 7 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو علم ہوگا نا صرف وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، غیر منصرف ہونے کا صرف وہ سبب بنے گا، دوسرے جو دوسری چیزیں ہیں وہ نہیں بن سکتی۔ کیونکہ ان میں سے کچھ تو مبنی ہے، کچھ وہ ہیں کہ جو غیر منصرف ہونے کے خلاف ہوتی ہیں، جو چیزیں وہ آ جائیں تو غیر منصرف نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ضمیریں ہیں، یہ تو مبنی ہیں، اور غیر منصرف کیا ہے؟ معرب ہے۔ اسی طرح اسماء اشارات، اسماء موصولہ، یہ تمام مبنیات میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں الف لام کے ساتھ جو ہے معرفہ بھی الف لام جب منصرف پر آ جاتا ہے خود ہی غیر منصرف پر جب الف لام آ جاتا ہے تو خود ہی کیا ہے وہ منصرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اضافت کے وقت بھی خود غیر منصرف ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے بات آئے گی۔ اسی طرح جو ندا کے ساتھ ہوتا ہے، معرفہ بندا، اس کی بھی یہی صورتیں ہیں، اس میں یا تو اضافت کے ساتھ ہوتا ہے منادہ، یعنی حرف ندا جس پر داخل ہوتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں، تو وہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر وہ مبنی ہوتا ہے، یا پھر وہ نکرہ غیر معینہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا کیا مطلب ہے، صرف اتنا سمجھ لو، پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ معرفہ جو ہوگا غیر منصرف کا جو سبب بنے گا اس میں صرف علمیت کا ہی اعتبار کیا جائے گا، اور جو قسمیں ہیں 6 قسمیں اس میں سے کوئی بھی اسباب اتصال میں سے نہیں پائے۔ اور جمع کن کن کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، وہ اب بتا رہے ہیں تستمع۔ بہرحال دوبارہ دیکھ لو، او معرفہ فلا یعتبر فی منع الصرف بها الا العلمیت، اور معرفہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا منع صرف میں سوائے علمیت کے۔ اور کیا ہے وَتَسْتَمِعُ مَا غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوگا، یعنی وصف کے علاوہ سب کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ اوپر بتا دیا تو وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، تو علمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ وجہ میں نے پہلے بتا دی کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معین شے پر دلالت کرتا ہے علمیت، اور وہ مبہم ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ اچھا ٹائم کیا ہوا میرے لئے ہے بیٹ۔ اما العجمہ، عجمہ فشرطها ان تکون علما فی العجمیت، ایک اسباب تسعہ میں سے عجمہ تھا۔ عجمہ کا معنی ہوتا ہے غیر عربی لفظ، جو عجمی نہ ہو اس کو عجمہ کہتے ہیں۔ اس کی شرط ہے ان تکون علما فی العجمیت، وہ عجمیت میں علم ہو، یعنی علم ہونا بھی اس کی شرط کیا ہے؟ علم ہونا، یعنی جب عربی زبان میں وہ عجمی لفظ جو ہے استعمال ہو تو علم ہو کر وہ استعمال ہو۔ اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں وَزَائِدَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ احرف کا ابراہیم، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کا ابراہیم، او ثلاثیا متحرک الاوسط کا شطرہ، فاللجام منصرف لعدم العلمیت۔ اچھا بتا رہے ہیں اس کی شرط ہے علم ہونا، علم دیکھو سب بہت ساری جگہ آ رہا ہے علم عجمیت میں، یعنی جب وہ عرب میں استعمال ہو عجمی لفظ تو علم ہو کر استعمال ہو۔ اور وزائدتن ہے، سوری تکونا کا وہ ہے خبر ہے یہ، وزائدتن علی ثلاثۃ احرف، اور 3 حرف پر زیادہ ہو، 3 حرف سے زیادہ ہو، یہ کہ ہو 3 حرف سے زائد ہو۔ پہلی چیز یہ کہ علم ہو اور 3 حرف سے زیادہ ہو، جیسے ابراہیم، یا 3 حرفی ہو، او ثلاثیا متحرک الاوسط، یہ 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، جیسے شطرہ۔ علم ہو پہلی چیز، دوسری کیا ہے؟ علم کے ساتھ 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یعنی ساکن الاوسط نہ ہو، متحرک الاوسط، یہ اس کی شرط ہیں، شرطیں آ گئی۔ دوبارہ سنو، علم ہو، 3 حرف سے زائد ہو، یا 3 حرف ہو تو متحرک الاوسط ہو۔ سمجھ گئے؟ 2 شرطیں ہیں، یوں سمجھ لیجئے، علم کے ساتھ 3 حرف سے زائد ہو، یا 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو۔
اب سب کی مثال دیکھو، دوبارہ ترجمہ دیکھ لو، مثالیں دیکھ لو۔ عجمہ تو اس کی شرط ہے کہ علم ہونا عجمیت میں، اور 3 حرف سے زائد ہونا، کا ابراہیم، جیسے ابراہیم، او ثلاثی متحرک الاوسط، یا متحرک ثلاثی متحرک الاوسط ہو، 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، جیسے شطرہ، تو یہ سب غیر منصرف۔ اب بتا رہے ہیں فلجام منصرف، لجام لغام کو کہتے ہیں، لجام ہے نا، منصرف ہے، لعدم العلمیت، علمیت نہ ہونے کی وجہ سے، کیوں علم نہیں ہے نا یہ، اس لیے، اور اس کے شرط تھی علم ہونا۔ ونوح منصرف ہے، اب نوح لجام بھی عجمی لفظ ہے، لیکن یہ کیا ہے، علم نہیں ہے۔ نوح ہے تو عجمی، یعنی عربی نام نہیں ہے، لیکن یہ منصرف ہے، کیوں، لسکون الاوسط، ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے۔ اس کے شرط کیا بتائی تھی کہ 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، اور نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ ساکن الاوسط ہے۔ اچھا، کچھ نبیوں کے نام اس حاشیے میں دیے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ نوح، ہود، صالح، یہ سب غیر یہ کہاں گئے وہ یار؟ نوح علیہ السلام، مثلا نوح، لوط۔ بہرحال چند نبیوں کے نام کے علاوہ تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو خود عربی لفظ ہے، وہ تعجمی ہے نہیں، اور اسی طرح نوح ایک اس میں آ گیا، لوط آ گیا، صالح آ گئے، ٹھیک، شعیب، یعنی شعیب یہ تو غیر منصرف ہے، اور کیا ہے، نوح، لوط، صالح، اور چند نبیوں کے نام دیے تھے، کہیں حاشیے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس کو، نیچے اس میں دیے ہیں کیا؟ اوکے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال نوح منصرف، تو کہنے کا کیا مطلب ہے، کوئی بھی ایسا اسم ہو جو 3 حرفی ہو لیکن ساکن اوسط ہو تو وہ منصرف ہوگا۔ کوئی نبیوں کے نام آ جائے ایسے، کوئی ذہن میں دیکھ لینا۔ جمع، اب ہے جمع، اما الجمع، جمع، تو جمع بھی ایک اسباب اتصال میں سے ایک کیا تھا، جمع، اور یہ جمع ہر جمع نہیں ہوگا، جو بھی اسم جمع ہوگا وہ نہیں، خاص وزن، جمع کے خاص وزن مراد ہے اس میں۔ وہ خاص وزن کیا ہے اس میں بتا رہا، اس کو کہتے ہیں منتہی الجموع کا صیغہ، صیغہ منتہی الجموع کا صیغہ۔ وہ کیا ہے، اب اس میں آگے بتا رہے ہیں کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں یا ایک حرف مشدد ہو، وہ بھی 2 حرف ہی ہو گئے، 2 حرف ہوں گے تو حرف مشدد خود ہی 2 حرف ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو یا حرف مشدد ہو، یا 3 حرف ہوں، تو الف جمع کے بعد 3 حرف ہو تو ساکن الاوسط ہو، یعنی بیچ والا ساکن ہو 3 حرفوں میں سے، تو اس کو کہتے ہیں منتہی الجموع کا صیغہ۔ یہ بھی اسباب اتصال میں سے ایک۔ فشرط ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، تو اس کی شرط ہے کہ وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، منتہی الجموع کا صیغہ ہو، ہے نا، منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، یعنی اس کے وزن پر ہو۔ وہ کیا ہے، اب صیغہ منتہی الجموع کیا ہے، وہو ان یکون، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان، اور وہ الف جمع کے بعد 2 حرف کا ہونا ہے، کا مساجد، او حرف مشدد مثل دواب، او ثلاثت احرف اوسطها ساکن، یا 3 حرفی ہو تو ان میں سے بیچ والا ساکن ہو، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا منتہی الجموع کا صیغہ، اور آگے بھی تفصیل دے، غیر قابل للہائی، اور وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ تو یہ چند چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، یہ دیکھو یہاں سے ہے نا، ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اور منتہی الجموع کا صیغہ یہ یہاں تک ہے، وہوا سے لے کر اوسطها ساکن تک، ٹھیک۔ جو آگے جو عبارت آ رہی ہے نا، غیر قابل للہا، اس کا تعلق ہے شروع سے یہاں سے، یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، منتہی الجموع کے وزن پر ہو،
اور وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کے اندر ہا نہ آتی ہو، ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ ہا جو وہ تا جو ہوتی ہے نا، تا جو جیسے یہاں سیاقلتن فرازنتن، یہ والی ہا ہے نا، تا وقف کی حالت میں جو ہا بن جاتی ہے وہ والی تا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو اور ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ پھر منتہی الجموع کسے کہتے ہیں یہ اب بتا رہے ہیں، وہ ان یکون بعد الف، وهو ان یکون بعد الف الجمع حرفان، اور وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہو، کمساجد، او حرف مشدد، یا حرف مشدد ہو، مثل دواب، او ثلاثت احرف اوسطها ساکن، تین حرفی ساکن الاوسط ہو، اس کا ساکن اوسط ہو، سمجھ گئے، اس کو کہتے ہیں منتہی الجموع کا صیغہ۔ ٹھیک، جیسے سب کی مثال، جیسے مساجد، الف جمع کے بعد دو حرف آئے، مساجد، مساکن وغیرہ وغیرہ، یا حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا تین حرف ہو، الف جمع کے بعد تین حرف ہو تو بیچ والا ساکن ہو، جیسے مصابیح، مصابیح مصباح کی جمع۔ اور اس منتہی الجموع کا صیغہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہا آ گئی تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کا مصابیح، جیسے مصابیح، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تین حرفی ہو جیسے مصابیح۔ تو اب فسیاقلتن و فرازنتن منصرفن، تو یہ دو جو لفظ ہیں یہ منصرف ہے، کیوں؟ لقبولہم الہاء، کیونکہ ان دونوں نے ہا کو قبول کر لیا، کیونکہ ان کے اندر ہا آ گئی، یوں کہہ لو۔ وہو ایضا قائم مقام السببین، اور یہ بھی دو سببوں کا قائم مقام ہے، یعنی ایک تو پہلے گزر چکا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، اور ایک یہ بھی دو سببوں کا قائم مقام ہے۔ الجمعیت، پہلے ہے جمع، ولزومھا، اور دوسرا ہے لزوم جمع۔ لزوم جمع کا کیا مطلب ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، وَامْتِنَاعُ أَن يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع التکسیر، اور دوسری مرتبہ جمع ہونا ممنوع ہے جمع تکسیر کا، یعنی جب یہ جمع آ جاتی ہے تو اس کے علاوہ پھر کوئی آگے جمع نہیں آتی ہے اس کی، جمع کا دوسری مرتبہ، جمع تکسیر کا دوسری مرتبہ جمع ہونا محال ہوتا ہے، اس جمع کے بعد پھر آگے کوئی جمع نہیں بنائی جاتی ہے، سمجھ گئے، تو اس لیے لزوم جمع ہے یہ، یعنی اس کے بعد کوئی نئی جمع نہیں بنائی جائے گی، آگے اس الفاظ کی جمع نہیں بنائی جائے گی۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جمع ہوتی ہے پھر اس جمع کی جمع ہوتی ہے، سمجھ گئے، لیکن جہاں یہ صیغہ منتہی الجموع ہو گیا نا، پھر آگے کوئی جمع نہیں بنائی جاتی ہے، تو یہ مطلب ہے لزوم جمع کا۔ تو بتا دیا ان یجمع مرۃ اخری، کہ دوسری مرتبہ جمع ہونا ممتنع ہے جمع تکسیر کا، فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مرتين، تو یہ گویا کہ دو مرتبہ جمع ہو گئی، پہلے جمع بنائی، پھر جمع بنائی، پھر ایک اور جمع بنا دی، پھر منتہی الجموع کا جب صیغہ آ گیا تو اس سے آگے کوئی جمع نہ بنی، تو یہ گویا کہ دو جمع ہو گئی۔ تو بہرحال جمع جو یہ ہے نا اسباب اتصال میں سے جو جمع ہے، اس کا ایک خاص وزن یہاں مراد ہے، صرف وہ خاص وزن کیا ہے؟ منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد، یا حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا تین حرف ہو الف جمع کے بعد اور بیچ والا ساکن ہو جیسے مصابیح، اور وہ ہا کو قبول کرنے والی بھی نہ ہو، یہ جمع اس کی شرط ہو جائے گی، ہا آ گئی اس کے جمع میں، یعنی الف جمع کے بعد ہے تو جمع منتہی الجموع، لیکن ہا آ گئی تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یا کہہ لو کو منتہی الجموع کا صیغہ ہی نہیں ہوگا۔ آگے ہے ترکیب، اما ترکیب، ترکیب کسے کہتے ہیں؟ بھائی ایک الفاظ کے مجموعے کو ترکیب کہتے ہیں۔ اب ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے، مرکب تام، مرکب ناقص، سمجھ گئے، پھر مرکب ناقص کی الگ قسمیں ہیں، مرکب تام کی الگ قسمیں، وہی ترکیب سے وہاں کون سی ترکیب مراد ہے، کون سا مرکب مراد ہے، وہ اب بتا رہے ہیں اس میں۔ ایک اس میں پڑھا ہوگا مرکب غیر منصرف، وہ والا مرکب مراد ہے یہاں۔
نحو میر میں جس کو مرکب غیر منصرف کہا ہے نا، تو وہی والا یہاں ترکیب میں وہی مرکب مراد ہوتا ہے غیر منصرف۔ مرکب منع صرف، مرکب غیر منصرف کیا، مرکب منع صرف وہی غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اما ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد، تو اس کی شرط ہے علم ہونا، مرکب منع صرف جو ہے نا اس کی شرط کیا ہے، علم ہونا، اور وہ علم بغیر اضافت کے ہو اور بغیر اسناد کے ہو۔ ہمیں اضافت یہ تو مرکب اضافی ہوتی ہے، مرکب توصیفی وہ بھی اضافت پائی جاتی ہے، اور اسناد بھی نہ ہو، یعنی مرکب تام جیسے ہوتا ہے اس میں اسناد پائی جاتی ہے نا، مرکب پیچھے کلام وہی کلام مرکب تام ایک ہی چیز ہے، اسناد نہ ہو، جیسے بعل بک کا، بعل بک کا، جیسے بعل بک۔ فعبد اللہ منصرف، تو عبداللہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اضافت پائی جا رہی ہے اس میں۔ ومعدی کرب غیر منصرف، اور معدی کرب غیر منصرف ہے کیونکہ یہ اضافت نہیں ہونا، اس میں کوئی اسناد ہے، وہی منع صرف ہے، یہ مرکب منع صرف۔ وشاب بقرناہا مبنی، اور شاب بقرناہا کیا ہے، مبنی ہے، جب یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، شاب بقرناہا جس کی شاب معنی ہوتا ہے ہرا، سفید، قرناہا اس کے سینگ یعنی اس کے زلفیں سفید ہو گئی، اور یہی کسی کا نام رکھ دیا جائے، جب نام رکھ دیں گے تو یہ پورا مبنی ہو جائے گا، یہ جملے کا جب کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے نا کوئی جملے کا تو وہ مبنی ہوتا ہے، تو جب مبنی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ غیر منصرف ہو نہیں سکتا ہے، غیر منصرف تو مبنی، غیر منصرف تو معرب کی قسموں میں سے ہے، سمجھ گئے نا۔ تو ترکیب اس کی شرط ہے علم ہونا بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، ٹھیک ہے۔ وہی منع صرف کو یاد رکھو، منع صرف والی ترکیب یہاں مراد ہوگی اسباب تسعہ میں سے۔ اما الف النون والزائدتان، الف نون والزائدتان، الف نون زائدتان کتنا ٹائم بھائی ہے بیٹے، نون زائدتان ان کانتا فی اسم فشرطہ ان یکون علما، دیکھو اسم جو بولا جاتا ہے نا وہ کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، ایک تو وہی ابھی جو ہم نے پڑھا اسم فعل اور حرف کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے اسم، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ بولا جاتا ہے اسم صفت کے مقابلے میں، یعنی وصف کے مقابلے میں، یہ کہہ لو اسم کس کے مقابلے میں بولا جائے گا، صفت کے مقابلے میں، وصف کے مقابلے، جیسا کہ پہلے تعریف آ چکی ہے وصف کی، اس کے مقابلے میں بولا جائے گا، تو یہاں وہ والا اسم مراد ہے، وہ فعل اور حرف کے مقابلے میں جو بولا جاتا ہے نا وہ والا اسم مراد نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں اما الف والنون زائدتان، الف و نون زائدتان ان کانتا فی اسم، اگر وہ دونوں یعنی الف نون زائدتان اسم میں ہو تو اس کی شرط ہے علم ہونا، جیسے عمران و عثمان، سمجھ گئے، علم ہے عمران اور عثمان، الف نون زائدتان بھی، الف نون زائدتان کا مطلب کیا ہے، آخر میں الف نون ہو اور وہ زائد ہو، ٹھیک۔ فسعدان اسم نبت منصرف، منصرف، تو سعدان ایک گھاس کا نام ہے، اسم نبت یعنی ایک گھاس کا نام ہے، تو یہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ علمیت نہیں ہے، لعدم العلمیت، ہی علمیت نہ ہونے کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کسی بھی گھاس کو کہتے ہیں سعدان، علم نہیں ہے، گھاس کا نام ہے، کوئی بھی گھاس تو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور یہی الف نون زائدتان اگر صفت میں ہو، فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلانة، اور اگر دونوں صفت میں ہو تو اس کی شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، سمجھ گئے، اگر یہ دونوں وصف میں ہو یعنی صفت میں ہو تو کی شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے کسکرانا، جیسے سکران، یعنی سکران اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی، سکرا، سکارا، اس طرح کی مؤنث اس کی۔ فندمان منصرف، تو ندمان منصرف ہے، کیوں؟ لوجود ندبانتن، ندمانتن کے پائے جانے کی وجہ سے۔ اب ایک دوست تھا ہمارا ساتھ میں جو پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا یار ندمانتن کو بھی ہم مؤنث تا تو ہم اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، ایسے تو ہم کسی بھی اسم پر تا لگا سکتے ہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے پتہ چلے گا ڈکشنری سے، ہم تھوڑی طے کریں گے کہ کس کے سامنے تا لگانی ہے کس کے سامنے تا نہیں لگانی، بھئی یہ تو اہل لغت کا کام ہے نا، سمجھ گئے نا، اہل زبان کا کام ہوتا ہے وہ کس کے سامنے تا لگائیں کس کے سامنے نہ لگائیں، تا نہ لگائیں، سمجھ گئے،
تو یہ ڈکشنری سے پتہ چلتی ہے چیز. اما وزن الفعل، اور لاسٹ ہے وزن فعل. فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل. تو اس کی شرط ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور وہ اسم میں نہ پایا جاتا ہو مگر فعل سے منقول ہو کر. یعنی وزن فعل اس کی شرط کیا ہے؟ فعل کے ساتھ، یعنی اس کا وزن فعل کے ساتھ خاص ہو. کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسم میں بھی پائے جاتے ہیں، وہی وزن اسم کا بھی ہوتا ہے، فعل کا بھی وزن وہی ہوتا ہے. لیکن جو یہاں پایا جائے گا نا وہ وزن ہوگا، وہ فعل کا وزن ہوگا. وزن فعل ایک تو وہی ظاہر سی بات ہے، عالمیت ہے، یہ تمام چیزیں تو پائی جائیں گی، لیکن وزن فعل جو ہوگا نا وہ فعل کے ساتھ خاص ہوگا، اسم کے ساتھ نہیں پایا جائے گا. وہ سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ فعلہ ہے، یہ فعل کے ساتھ یہ وزن خاص نہیں ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بہت سارے جو وزن ہیں وہ کیا اسم میں بھی پائے جاتے ہیں، فعل میں پائے جاتے ہیں. یہاں جو وزن فعل مراد ہے نا وہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے نا فعل کے ساتھ خاص ہو. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا. اب وہ دو وزن ہیں جو صرف فعل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ایک جو دونوں کی مثال دیتے ہیں، شمرا و ضریبا. ایک تو ضریبا فعیلہ کے وزن پر، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، اسم اس وزن پر نہیں آتا ہے، فعیلہ اس وزن پر. سمجھ گئے؟ اسی طرح شمرا اسم کا یہ وزن نہیں ہے. تو یہ جو دو وزن ہیں یہ فعل کے ساتھ خاص ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بتا رہے ہیں تو وزن فعل اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو اور وہ نہ پایا جاتا ہو اس میں مگر فعل سے ہی منقول ہو کر، فعل سے منقول ہو کر پایا جاتا ہو. یعنی وہ وزن اسم میں نہ ہو، وہ وزن اسم جب اس وزن سے بنانا ہوگا تو وہ فعل سے منقول ہو کر، مگر وہ فعل سے منقول ہو کر اسم میں پایا جائے گا. جیسے شمرا یہ فعلا کے وزن پر ہے اور یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے شمرا تو یہ فعل سے ہی منقول ہو کر نام رکھا جائے گا اس کا نقل کر کے. ٹھیک ہے، اسی طرح ضریبا وغیرہ وغیرہ. وَإِلَّمْ يَخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ اس کے ساتھ خاص نہ ہو، فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، اس میں بھی پایا جاتا ہو وہ وزن. فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ، تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو. جیسے اور ولا يدخل الہا، اور اس کے ساتھ اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہو. کاحمد، کاحمدا و یشکرا و تغلبا و نرجسا، یہ چار مثال دے دی. حروف مضارع چونکہ مضارع چار ہوتے ہیں تو چار مثالیں دے دی. یعنی وزن فعل اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ اس میں بھی وہی وزن پایا جاتا ہو تو پھر کیا ہے، تو واجب ہے اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف لگا دیں. کیونکہ فعل والی چیز حروف مضارع میں جو ہوتے ہیں وہ فعل کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں تو یہ لگا دیتے ہیں. فعل مضارع میں سے کوئی حرف اس اسم کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس پر ہا داخل نہ ہوتی ہو. یہ وزن فعل کی شرط ہے. جیسے چار مثالیں دے دی، اور اگر ہا داخل ہو گئی تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. فَيَعْمَلٌ مُنْصَرِفٌ لِقُبُولِهَا الْهَا كَقَوْلِهِمْ نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ. تو یعمل کہتے ہیں بوجھ، وہ اونٹ جو خوب بوجھ اٹھاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. وہ منصرف ہے کیونکہ وہ ہا کو قبول کرتا ہے، جیسے کہ اس کی مؤنث یعملۃ آتی ہے. کقولہم، جیسے ان کا قول، کن کا؟ عرب والوں کا. ناقۃ یعملۃ، بوجھ اٹھانے والی اونٹنی. 10 منٹ اور ہے ہمارے پاس، اس کو ختم کر لیتے ہیں پوری بحث کو. کہاں گیا؟ وعلم، ابھی نئی ایک یہ چیز بتا رہے ہیں چھوٹا سا 3-4 لائنوں میں. یہ بتا رہے ہیں کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے نا اس کو منصرف کیسے کر دیا، منصرف کیسے بنایا جائے، غیر منصرف کو منصرف کیسے کر سکتے ہیں، یہ اس میں بتا رہے ہیں. سمجھ لو، ہے نا. تو وہ سمجھو اب چند چیزیں. وعلم ان كل ما شرط فيه العلمية وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب
والاسم الذی فیہ الف و نون زائدتان، یہاں تک جان لوگ ہر وہ اسم، کل ما یعنی ہر وہ اسم مراد کیا ہے؟ اسم، ہر وہ اسم شرط فی العلمیت جس میں علمیت کی شرط لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ علمیت کی شرط کن میں ہے؟ یعنی جس میں علمیت علم ہونا شرط ہوتا ہے، وہ کن کن میں؟ مؤنث بالتا ہے، مؤنث معنوی ہے، عجمہ ہے، ترکیب ہے، اور وہ اسم جو الف نون زائدتان ہو، تو یہ 4 طرح کے اسم ہیں، ان میں علمیت کی شرط ہوتی ہے۔ او ما لم یشترط فیہ ذالک، یا اس میں علمیت کی شرط نہ ہو، واجتمع مع سبب واحد، اور وہ ایک سبب کے ساتھ پایا جاتا ہو، یعنی علمیت اس میں ایک سبب ہو، شرط تو نہ ہو لیکن ایک سبب علمیت بھی پایا جاتا ہے اس میں، وہ صرف ایک سبب کے ساتھ پایا جاتا ہے علمیت کے ساتھ۔ وہ علم المعدول، جیسے علم ہے معدول، علم المعدول وہ علم جو معدول ہے یعنی عدل، اس کے وہ کس کے ساتھ جمع ہوتا تھا؟ علمیت کے ساتھ۔ بھئی ایک چیز تو اس میں علمیت پائی جاتی، شرط تو نہیں تھی، کیونکہ وہ وصفیت کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، شرط تو نہیں تھی نا، لیکن اس میں علم پایا جاتا ہے۔ اور وزن فعل ہے، وزن فعل اس میں بھی کیا ہے؟ علم کیا کہتے ہیں، علم پایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے اسم ہیں، ایک وہ اسم کچھ وہ اسما جن میں علمیت شرط ہے، وہ 4 ہیں، یہ بتا دی، مؤنث یعنی مؤنث تا اور مؤنث معنوی، عجمہ، ترکیب اور الف نون زائدتان، اور وہ جس میں علمیت شرط نہیں لیکن علم پایا جاتا ہے اس میں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب یہ تو یہاں تک بات ہو گئی، دوبارہ سے دیکھیں، وہ جس میں علمیت کی شرط ہو اور یا وہ جس میں علمیت کی شرط نہ ہو، اذا نکرہ، اذا نکرہ صرفہ، جب اس کو نکرہ بنا دیا جائے گا تو منصرف ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جس میں ایک علمیت شرط ہے اس کو نکرہ بنا دیں تو غیر منصرف سے منصرف ہو جائے گا، کیونکہ شرط ختم ہو گئی تو ظاہر مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اس کے ایک بھی شرط نہیں، جب شرط ختم ہو گئی تو ایک بھی چیز نہیں پائی گئی اس میں۔ اور دوسرا جس میں علمیت شرط نہیں لیکن علمیت پائی جاتی ہے، اس کو نکرہ بنا دیں گے تو ایک سبب پایا جائے گا، ایک سبب تو رہے گا، لیکن ایک سبب سے تو غیر منصرف نہیں بنے گا نا، وہ سمجھ گئے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس میں علمیت شرط ہے یا جس میں علمیت شرط تو نہیں لیکن ایک سبب پایا جاتا ہے علمیت کا، اس کو جب اذا نکرہ صرفہ، جب نکرہ بنا دیا جائے گا تو منصرف ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس کے وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں۔ اما فی القسم الاول، رہی پہلی قسم یعنی جس میں علمیت شرط ہوتی ہے، فَلِبِقَاءِ الْاسْمِ بِلَا سَبَبٍ، اسم بغیر سبب کے باقی رہ جائے گا، یعنی کوئی سبب ہی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی نہیں پائے گا، اسم بغیر سبب کے پایا جائے گا، اور بغیر سبب کے تو غیر منصرف ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اور رہی دوسری قسم جس میں علمیت شرط تو نہیں لیکن علم پایا جاتا ہے، فَلِبِقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، تو وہ ایک سبب کے ساتھ باقی رہے گا، اور ایک سبب سے تو غیر منصرف بننے کا نہیں ہے۔ سمجھو، جیسے آپ کہیں جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، مثال کے طور پر ایک کلاس میں بہت سارے 10 طلبہ ہیں، بہت سارے طلبہ، ان میں 10 کا نام طلحہ ہے، اور ویسے ہی کہیں جاءنی طلحۃ، میرے پاس طلحہ آیا اور ایک اور دوسرا طلحہ آیا، اور دوسرے طلحہ کو معین نہیں کہ کون سا تھا، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے، وہ غیر منصرف ہوگا۔ جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، غیر منصرف ہو جائے گا۔ وقام عمر و عمر آخر، یہ دوسری مثال دیکھ جس میں شرط نہیں ہے۔ وضرب احمد و احمد آخر، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک مثال دی جاتی ہے نا، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ۔ دیکھو فرعون غیر منصرف ہے، لیکن جب اس محاورے کو بولا جاتا ہے تو کسی ظالم شخص کے لیے بولا جاتا ہے، لکل فرعون، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، یعنی جس میں فرعونی صفت پائی جاتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ بھی بناتا ہے، فرعون اس کو بولیں گے، کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ عالمیت ختم کر دی گئی، کوئی بھی فرعون، یعنی ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، وہی والی یہاں ہے نا۔ وکل، اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جس میں عالمیت شرط ہے اس کی عالمیت کو ختم کر دیا جائے تو غیر منصرف نہیں رہے گا، پھر وہ منصرف ہو جائے گا، یا جس میں شرط نہیں ہے اس کی عالمیت کو ختم کر دیا جائیں گا تو ایک سبب باقی رہے گا، ایک سبب سے غیر منصرف بننے کا نہیں ہے۔ اب ایک اور طریقہ بتا رہے منصرف کو غیر منصرف کب ہو سکتا ہے وہ،
بات ختم ہو گئی، بس زیادہ نہیں رہی اب. وَكُلُّ مَا لَا يَنصِرفُ، کہاں ہے اپنی کتاب میں سامنے. اصل میں اس میں کچھ کبھی کبھی الفاظوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ. وَكُلُّ مَا لَا يَنصِرفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ، اور ہر وہ اسم جو لا ينصرف منصرف نہ ہو، یعنی غیر منصرف ہو، ہر وہ غیر منصرف اسم اذا اضیف، جب اس کی اضافت کر دی جائے، الی اسم آخر، نیچے دے رکھا ہے دوسرے اسم کی طرف، یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے، فیدخل الکسرہ، تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے، فی حالت الجر، حالت جر میں ظاہر سی بات ہے حالت جر میں تو کسرہ داخل ہوا، تو حالت جر میں اس پہ کسرہ داخل ہو جائے گا. جیسے مررت باحمدکم وبالاحمدی، دیکھو یہ احمد کیا ہے، غیر منصرف تھا، جب اس کی اضافت کر دی گئی نا تو پھر یہ منصرف ہو جائے گا، سمجھ گئے، تو اس پہ کسرہ آ جائے گا. اور اسی طرح احمد پہ الف لام داخل ہو گیا تب بھی کیا ہے، وہ غیر منصرف سے منصرف ہو جائے گا. بڑی مثال اس کی دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ بولتے ہیں. الرحمن کیا ہے، غیر منصرف ہے، الف نون زائدتان ہے اس میں، لیکن اس پہ کسرہ پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رحمان پہ الف لام آ گیا. الرحمن الرحیم. تو یہ ہمارا 56 منٹ میں ماشاءاللہ پورا ہو گیا پورا سبق، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.